بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آج جو واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں یہ اس وقت کا ہے جب شام میں سلطان نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ آپ کی ساری زندگی میدان جنگ میں گزری۔ جب تک زندہ رہے برابر صلیبی جہاد میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذاتی حیثیت سے صاحب علم، عابد و زاہد اور متقی تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو یہی خواب دوبارہ نظر آنے پر گھبرا کر اٹھے اور وضو کر کے نوافل پڑھیں، پھر لیٹے اور آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر جو ایک نیک صالح آدمی تھے جن کا نام جمال الدین اصفہانی بتایا جاتا ہے، ان کو بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیں اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رو سواری پر بہت سا سامان اور مال متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب احترام سے روضہ اقدس پر حاضری دی اور ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر وزیر اور امیر مدینہ سے مشورہ کر کے اعلان کیا گیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ سلطان عطا کے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے، سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائیں لے کر چلے گئے مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی باقی نہیں رہا۔ بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات و خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو ہو کے رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ سلطان نے ان کی قیام گاہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی قیام ہے۔ سلطان نے ان کو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا، خود ان کی قیام گاہ پر گئے، وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں مال و متاع تو بہت سا ملا، کچھ قرآن اور دینی کتابیں ملیں لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ سلطان نے بہت پریشان اور متفکر تھے۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روضہ شریف میں پڑھتے ہیں، روزانہ بقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبہ کو قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور غم گساری انہوں نے کی۔ سلطان حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا اور اس کے نیچے ایک پتھر کی سل تھی، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھود دی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ سلطان نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا۔
کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا سامان ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکیزیں ان کے پاس تھیں اس میں بھرتے اور رات ہی کو بقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا بہت روئے اور ان دونوں نصرانیوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں سیسا پگھلا کر بھروا دیا کہ آئندہ جسد اطہر تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس کے اندر نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کرا دیا۔